نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الزکاۃ باب نمبر 76 حدیث نمبر 1509 باب الصدقۃ قبل العید، باب ہے صدقۃ الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا۔ صدقۃ الفطر جو رمضان کے اختتام پر ہر فرد کی طرف سے صدقہ دیا جاتا ہے، اس کی ادائیگی کا وقت عید کی نماز سے پہلے ہے۔ پہلے سے عید کے دن ہی لازمی نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی 1 دن 2 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، البتہ آخری وقت عید کی نماز تک ہے۔ عید کی نماز کے بعد اگر ادا کیا جائے تو وہ صدقۃ الفطر نہیں ہوگا، بلکہ عام قسم کا صدقہ ہوگا۔ تو شریعت نے کچھ حدود و قیود بیان کی ہیں۔ اصل کے اندر شریعت دین کا مطلب مسلمان کا معنی مطیع اور فرما بردار، اللہ اس کے رسول کے احکام کے اپنے آپ کو تابع کر لینا۔ اب دیکھیے کہ عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں کون سا کوئی زیادہ فرق ہے؟ عقلی طور پر اگر دیکھا جائے تو کوئی زیادہ فرق تو نہیں۔ تو اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا تو صدقۃ الفطر ہے۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد زیادہ ادا کرنے میں 20 منٹ لگیں گے، 25 منٹ لگیں گے، تو یہ 20-25 منٹ بعد ادا کریں گے تو وہ صدقۃ الفطر نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورج غروب ہونے سے پہلے کہ 10 منٹ 15-20 منٹ پہلے روزہ افطار کر کے بیٹھ جائے تو روزہ نہیں ہے، پورا دن بھوکا پیاسا اس کا ضائع ہو گیا۔ اسی طرح مغرب کی نماز سورج غروب ہونے سے کہ 15-20 منٹ پہلے ادا کر لے، اس کی نماز نہیں ہے۔ تو شریعت نے ایک ٹائم ٹیبل دیا ہے، ایک نظام دیا ہے، اس نظام کے اندر اپنے آپ کو رکھنا اطاعت اسی کا نام ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے کام ایجاد کیے جا چکے ہیں جو شریعت کے اندر پائے نہیں جاتے، اس کے اندر اپنی طرف سے دخل اندازی کر کے اور عذر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے، یہ بھی دینداری ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی تو اخلاص سے کیا گیا ہے، یہ بھی تو اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے وہی کام ہوگا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ اگر آپ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو کتنا بھی انسان دعویٰ کرتا رہے کہ میں نے بہت اچھا کیا ہے، اخلاص سے کیا ہے، رضا الہی کے لیے کیا ہے، لیکن نبی کے طریقے کے واضح مخالفت ہو تو وہ طریقہ وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگی۔ تو صدقۃ الفطر کے اندر اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے امام صاحب نے یہ باب قائم کیا، باب الصدقات قبل العید، عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے صدقۃ الفطر۔ حدیث نمبر 1509 قال حدثنا آدم قال حدثنا حفص بن میسر قال حدثنا موسى بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکاۃ الفطر قبل خروج الناس الی الصلاۃ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر لوگوں کے عید کی طرف نکلنے سے پہلے ہے، لوگوں کے نماز کی طرف نکلنے سے پہلے۔ البتہ دیگر روایات کو دیکھ کر یہ معلوم ہے کہ عید کی نماز سے پہلے، یہ نہیں کہ گھر سے نکلنے سے پہلے ادا کرو، رستے میں نہیں، تو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 1510 حدثنا معاذ بن فضالہ قال حدثنا ابو عمر عن زید عن ایاد بن عبداللہ بن سعد عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كنا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاع من طعام۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں عید الفطر کے دن صاع من طعام کا 1 صاع، خوردنی اشیاء کا 1 صاع صدقۃ الفطر کے طور پر نکالا کرتے تھے۔ یوم الفطر
کا لفظی معنی تو بنے گا عید الفطر کا پورا ہی دن، لیکن دیگر روایات سے یہ وضاحت ہے کہ یہ طلوع فجر سے لے کر عید کی نماز تک کا وقت یہ یوم الفطر مراد ہے۔ یہاں پورا کا پورا غروب آفتاب تک کا وقت نہیں ہے کہ عید کی نماز کے بعد بھی کوئی ادا کرتا رہے، بلکہ یہ عید کی نماز تک یہ اس کا وقت ہے، تو کیونکہ دوسری روایات میں اس کی صراحت آ چکی ہے۔ قال ابو سعید وکانت آمنا الشعیر والزبیب والعقۃ والتمر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ایام کا در ہمارا جو طعام ہوتا تھا وہ جو ہوتے تھے، اور خشک انگور یعنی کشمش ہوتا، پنیر ہوتا، اور تمر کھجوریں تھی، یہ ہماری عام طور پر خوراک ہوتی تھی۔ تو ان کا ایک کسی جنس کا ایک سا یہ صدقۃ الفطر کے طور پر ہم نکالا کرتے تھے۔ باب نمبر 77، باب صدقۃ الفطر علی الحر والمملوک۔ باب صدقۃ الفطر یہ آزاد اور غلام دونوں پر ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ تو جو بھی مسلمان ہے وہ آزاد ہے، غلام ہے، مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، سب کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا لازمی ہے۔ وقال زہری فی المملوکین للتجارہ، امام زہری رحمہ اللہ تجارت والے غلاموں کے متعلق فرماتے ہیں، وہ غلام جو تجارت کے لیے کسی نے رکھے ہوئے ہیں، یزکا فی التجارت و یزکا فی الفطر، ان کی تجارت کے اندر بھی زکوٰۃ دی جائے اور ان کے فطرانہ بھی ان کا ادا کیا جائے۔ زکوٰۃ ایک تو ہے زکوٰۃ اموال یعنی مالی زکوٰۃ، اور ایک ہوتی ہے زکوٰۃ ابدان افراد پر، تو دونوں قسم کی زکوٰۃ ان کی طرف سے ادا کی جائے۔ زکوٰۃ اموال وہ تو ہوتا ہے حولان حول، سال گزرنے پر، اگر غلام رکھے ہوئے ہیں تجارت کے لیے، سال ان پر گزر گیا ہے تو ان کی جو مالیت ہے اس کے مطابق ان کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ مثلا ایک آدمی نے 5 غلام رکھے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت، ان کو کہ فن سکھلایا جا رہا ہے کہ تاکہ اس کو ان کو کاریگر کر کے مہنگے کر کے بیچا جائے، تو سال گزر گیا ہے تو ان کی قیمت لگائی جائے، 5 غلاموں کی جو قیمت ہے اس کے حساب سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ تو ہوگی زکوٰۃ اموال۔ دوسرا، اگر عید الفطر آ گئی ہے وہ غلام آدمی کی ملکیت میں ہے تو ان کا صدقۃ الفطر بھی ادا کرے گا، دونوں قسم کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ حدیث نمبر 1511، قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر او قال رمضان علی الذکر والانثی والحر والمملوک۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر فرض کیا۔ فرض النبی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر یہ فرض کیا ہے، تو ثابت ہوا یہ فرض ہے، لازم اور ضروری ہے۔ صدقۃ الفطر کہا تھا یا صدقہ رمضان کہا تھا، ایک ہی معنی ہے، اور فرض کیا تھا الذکر والانثی، مذکر اور مؤنث پر، مرد عورت پر، والحر والمملوک، آزاد اور غلام سب پر۔ کتنی مقدار؟ صاع من تمر او صاع من شعیر، 1 سا کھجور کا ہو یا 1 سا جو کا ہو، جو جنس بھی گھر کے اندر عام کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کا 1 سا ہو۔ فعدل الناس به نصف صاع من بر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی نے تو 1 سا مقرر کیا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے گندم کا نصف سا وہ اس کے برابر کر لیا کہ کھجور کا 1 سا ہو اور گندم کا آدھا سا ہو تو قیمت ان کی برابر ہو جاتی ہے، تو بعض لوگوں نے پھر گندم کا آدھا سا کر لیا۔ اس کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے کہ شام سے سمرا قسم کی ایک بڑھیا قسم کی اعلیٰ قسم کی گندم آتی جو بڑی مہنگی ہوتی تھی، تو وہ آدھا سا گندم کا مدینے کی 1 سا کھجور کی قیمت کے برابر ہوتا تھا۔ اسی سے بعض لوگوں نے اب تک یہ سلسلہ جاری رکھا ہے کہ چونکہ بعض صحابہ نے اور تابعین نے یہ گندم کا آدھا سا کھجور کے 1 سا کے برابر سمجھا تھا، تو اس لیے وہ اب آدھا سا کے قائل چلے آ رہے ہیں۔ حالانکہ اب ہمارے دور کے اندر
کھجور جو مہنگی ہے، گندم جو سستی ہے، تو اگر وہ قیمت کا ہی حساب لگانا ہے تو پھر تو 1 سا کے بجائے 2 سا دینی چاہیے، 2 سا ہو تو پھر کو کھجور کے وہ 1 سا کے برابر ہوں گے، لیکن یہاں الٹا ہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہی اس دور کی جو بات تھی کہ اس وقت گندم مہنگی تھی اور کھجور سستی تھی، تو اس وقت آدھا کر دیا کہ تاکہ دونوں کی قیمت برابر ہو جاتی ہے، لیکن اب گندم جو اس سے سستی ہے اور کھجور مہنگی ہے تو پھر بھی گندم کا آدھا سا۔ یہ تو ویسے ہی جو اس وقت جس چیز کو مد نظر رکھ کر قیاس کیے گئے تھے، یہ تو اس کے بھی خلاف بات ہے۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یؤتی تمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمیشہ صدقۃ الفطر کے اندر کھجور دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ ایک تو ان کی عام خوراک یہ تھی، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور دی گئی تھی، تو نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے کھجور کا ہی صدقۃ الفطر دیتے۔ وعاود اہل المدینۃ من التمر، مشقت ہوگی مدینے والوں پر ایک بار کھجور، ایک وقت ایسا آیا کہ مدینے والوں کے لیے کھجور لینا کچھ مشقت کا باعث ہو گیا، کھجوروں میں کمی آ گئی۔ فآتا شعیرا، تو پھر انہوں نے جو دیے تھے، تو مجبوری کی شکل کے اندر انہوں نے صدقۃ الفطر میں جو دیے، ورنہ وہ ہمیشہ کھجور دیتے۔ فکان ابن عمر یؤتی عن الصغیر والکبیر، ابن عمر چھوٹے اور بڑے تمام کی طرف سے صدقۃ الفطر دیتے، حتیٰ ان کان یؤتی عن بنیہ، حتیٰ کہ وہ اپنے اولاد کی طرف سے، یعنی بنو نافع کی اولاد کی طرف سے بھی دیا کرتے تھے۔ تو ثابت ہوا کہ کوئی اپنے بیٹے پوتے پڑ پوتے ان کی طرف سے، نواسوں کی طرف سے اگر کوئی اپنی طرف سے ادا کر دے گا تو یہ ادائیگی اس کی ہو جائے گی۔ ویسے تو ذمہ دار جو ان کا سرپرست ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی وہ سرپرست نہیں بھی، ذمہ داری اس پر نہیں بھی آتی، پھر بھی وہ دے دیتا ہے تو فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یؤتیھا الذین یقبلونھا، ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ صدقۃ الفطر دیا کرتے تھے ان لوگوں کو جو وصول کرتے، جو صدقۃ الفطر وصول کرنے کے لیے افراد مقرر ہوتے تھے ان کو دے دیتے، اور پھر آگے وہ مستحقین کو پہنچا دیتے۔ الذین یقبلونھا سے مراد جو صدقۃ الفطر وصول کرنے کے لیے آدمی لوگ مقرر کیے ہوتے تھے، یہاں سے غربا مراد نہیں ہے، بلکہ وہ ان کو دیا جاتا۔ تو نبی کے دور کے اندر جو طریقہ کار تھا کہ صدقۃ الفطر ایک جگہ جمع کیا جاتا، جمع کر کے وہ مستحق افراد کو پہنچایا جاتا۔ تو یہ انفرادی طور پر جیسے ہمارے ہاں یہ طریقہ چلا ہے، یہ نبوی طریقہ نہیں تھا، ہمارے ہاں یہ بیت المال کا نظام ہی مفقود ہو گیا ہے۔ صدقۃ الفطر ہے یا زکوٰۃ ہے، عشر ہے، تو یہ تمام کے تمام جو کچھ بھی ہمارے کیا جاتا ہے انفرادی طور پر دیا جاتا ہے، تو جس کے اندر کئی ایک نقص اور کمیاں بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ تو نبوی طریقہ اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ یہ بیت المال ہو، بیت المال کے اندر تمام چیزوں کو، تمام صدقات و خیرات کو جمع کیا جائے، جمع کرنے کے بعد مستحق افراد کو ان کی ضرورت کے مطابق ان کے گھر تک پہنچا دیا جائے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما جو صدقۃ الفطر وصول کرنے پر لوگ مقرر ہوتے تھے ان کو دے دیتے۔ وکانوا یؤتون قبل الفطر بیوم او یومین، اور وہ آگے جا کر مستحق افراد کو 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے دے دیا کرتے تھے۔ فطرانے کی ادائیگی عید سے پہلے ضروری ہے، تو البتہ لوگوں کے ضروریات کو دیکھ کر اگر 1 دن پہلے 2 دن پہلے، جس طرح کہ آج کل ہمارے ہاں ضروریات بنی ہوئی ہے کہ لوگوں نے اسی صدقۃ الفطر کو وصول کر کے اسی سے اپنی ضروری چیزوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہی چیز بے نفع سے وہی چیز استعمال تو بہت کم ہوتی ہے۔ اس دور میں تو کھجور تھی، استعمال کر لی ہے، یا باقی جنس ہے وہی انہوں نے استعمال کی ہے۔ تو آج اس کے اندر کئی قسم کے تغیرات کرنے ہوتے ہیں، مثلا عید کے موقع پر کسی نے چاول لانے ہیں، کسی نے سیویاں لانی ہیں، کوئی دودھ لائے گا، کوئی اس طرح کی کوئی اپنی سویٹ ڈش بنائے گا۔ تو صاحب اگر عید الفطر کی طرف جانے سے پہلے عید کے نماز سے گھنٹہ پہلے دیے جائیں تو وہ ضروریات لوگ نہیں پوری کر سکیں گے۔ تو اسی طرح بعد میں کہ اور طرح کی اپنی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہے،
تو اس کے لیے کہ 1 دن 2 دن پہلے دے دی جائے تاکہ عید کا اپنا ساز و سامان وہ تیار کر سکے۔ بعد میں بہتر افضل یہی ہے کہ مستحق افراد کو عید کی نماز سے پہلے پہلے وہ صدقۃ الفطر پہنچ جائے۔ اگر جمع بھی کیا ہے بیت المال کی شکل میں تو پھر بھی بیت المال کے جو ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ مستحق افراد کو عید کی نماز سے پہلے پہلے پہنچا دیں۔ البتہ بعض علماء نے اتنی گنجائش نکالی ہے کہ اگر بیت المال کے اندر عید کی نماز سے پہلے پہلے جمع کرا دیا گیا ہے لیکن آگے بیت المال کے جو افراد ہیں کسی مسلط کی وجہ سے وہ بعد کے اندر ان کو مستحق افراد کو پہنچاتے ہیں تو صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ جیسے آج کل مدارس کے طلباء کو دے دیا جاتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ عید کے دن وہ تو چھٹی پر ہوتے ہیں، جو عید الفطر ہوتی ہے اس وقت مدارس میں چھٹی ہوتی ہے تو لوگ مدارس میں جمع کراتے ہیں۔ اب جن بچوں کو دینا تو وہ بچے اپنے گھروں میں پہنچے ہوئے ہیں، تو اب جب مدرسے کے اندر ایک بیت المال کے اندر پہنچ گیا ہے تو ادا کرنے والوں کی طرف سے ادائیگی ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے کب دینا ہے؟ صادر بچے جو ہے عید کے 2-4 دن ہفتہ 10 دن بعد آئیں گے پھر ان کو دیا جائے گا۔ تو بہتر افضل یہی صورت ہے کہ مستحق افراد تک عید کی نماز سے پہلے پہلے پہنچ جائے، لیکن اگر بیت المال کی شکل کے اندر اس کو عید کی نماز سے پہلے جمع کروا دیا گیا ہے اور وہ آگے کسی ناگزیر مسلط کی وجہ سے اس افراد کو بعد بھی ان پر خرچ کرتے ہیں تو دینے والوں کی طرف سے یہ ادائیگی ہو جائے گی۔ باب نمبر 78، باب صدقۃ الفطر علی الصغیر والکبیر، باب صدقۃ الفطر چھوٹے اور بڑے تمام کی طرف سے۔ بعض کا یہ ذہن ہے کہ صدقۃ الفطر یہ روزوں کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کمی بیشی کو دور کرنے کے لیے یہ صدقۃ الفطر ہوتا ہے، جنہوں نے روزے رکھے ہیں یہ انہی کی طرف سے ادا کیا جائے، تو جنہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے تو ان کی طرف سے صدقۃ الفطر نہ ادا کیا جائے۔ امام بخاری اس کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ بات ایسے نہیں ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ روزوں کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو زائل کرنے کے لیے، لیکن اس کے اور بھی کئی ایک فوائد ہیں، تو یہ تو اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے نا، اور بھی کئی ایک ہیں۔ تو چھوٹے بچے جنہوں نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا نہ وہ مکلف ہیں ان کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ ایک بوڑھا آدمی، ایک بیمار آدمی جس نے روزہ نہیں رکھا تو اس کی طرف سے بھی ادا کیا جائے گا۔ تو صدقۃ الفطر صغیر اور کبیر چھوٹے بڑے سب پر ہے۔ حدیث نمبر 1512، قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن عبید اللہ قال حدثنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صاع من شعیر او صاع من تمر علی الصغیر والکبیر والحر والمملوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر فرض کیا 1 سا جو کا یا 1 سا کھجوروں کا، علی الصغیر والکبیر چھوٹے پر بھی بڑے پر بھی، والحر والمملوک آزاد پر بھی اور غلام پر بھی، غلام اور آزاد سب پر۔ صدقۃ الفطر میں صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے کہ اس کے پاس زیادہ مال ہو تو تبھی اس میں سے وہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ جس کے پاس عید کے دن اپنے اہل و عیال کی خوراک سے کچھ زائد ہے تو اس پر صدقۃ الفطر ادا کرنا لازمی ہے۔ جو کہ تنگ دست ہے، غریب فقیر ہے تو اس کو لوگ صدقۃ الفطر ادا کر دیں، اس کے پاس کچھ جمع ہو جائے تو اس میں سے وہ بھی ادا کر دے۔ ہاں البتہ ایک آدمی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہے، تو اب وہ کہاں سے ادا کرے گا؟ وہ کسی قرضہ لے کر ادھار کر کے تو نہیں دے گا۔ تو ایسا آدمی کو تو اہل علم نے مستثنا قرار دیا کہ جس کے پاس کوئی ایک ٹائم کا بھی کھانا نہیں، لیکن جس کے پاس ایک ٹائم کا ہے، عید کے دن ایک ٹائم کا ہے، تو اس سے اس کی ضرورت سے زائد بچ جائے تو اس پر بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا لازمی ہے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ صاحب نصاب، صاحب ثروت اور صاحب حیثیت ہو تو اسی کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کی جائے، یہ سب کی طرف سے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا
کتاب الصوم وہ مکمل ہو گیا ہے، اور آئندہ ہمارا کتاب الحج انشاءاللہ العزیز شروع ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔